رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق دفين. جی سوال نمبر 2 شیخ صاحب آپ سے یہ ہے کہ کچھ بھائیوں نے بھیجا ہے کہ ابن ماجہ کی 4039 نمبر روایت کے اندر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم. اس روایت کی استنادی حیثیت بیان فرما دیجیے. جی سنن ابن ماجہ میں 4039 نمبر جو حدیث ہے ولا مہدی الا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں، یہ روایت بلحاظ سند ضعیف ہے. بہت سارے گمراہ اور ظالم لوگ اس حدیث سے اپنے باطل عقائد کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اصول محدثین کے مطابق یہ روایت ثابت نہیں ہے، کیونکہ روایتیں تو محدثین کی ہیں اور وہی ان کی صحت اور سقم کے حوالے سے، ان کے ضعیف اور صحیح ہونے کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے اور انہی کی اصولوں کے مطابق ان کی تحقیق بھی کرنا ہوگی. یہ لوگ محدثین کی روایتیں تو لے لیتے ہیں، مگر محدثین کی جو ان روایات کے حوالے سے تحقیق ہوتی ہے، ان کے راویوں کے حوالے سے جو شہادتیں ہوتی ہیں اور جو محدثین نے روایات کے صحت و سقم کے حوالے سے اصول بتائے ہیں، ان اصولوں سے یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں. تو یہ روایت 2 بنیادوں پر ضعیف ہے. پہلی بنیاد تو یہ اس کے اندر محمد بن خالد الجندی راوی ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب و تہذیب کے اندر مجہول قرار دیا ہے. مطلب اس کے عقیدے کا، اس کے دین کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہم اس سے اپنا عقیدہ اور دین کیسے لے سکتے ہیں؟ جب ایک بندہ ہی مجہول ہے، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، اس سے ہم اپنا دین کیسے لے لیں؟ دوسری بات، اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کر دے کہ الطیوریات کے اندر اس راوی کے متعلق امام یحیی بن معین نے توثیق کر رکھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ الطیوریات کے اندر امام یحیی بن معین کا جو قول ہے، اس کی سند کے اندر احمد بن محمد بن المعمل السوری راوی ہے. یہ خود مجہول ہے. جب یہ مجہول ہے تو احمد بن امام یحیی بن معین رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس راوی کے حوالے سے، تو وہ ثابت نہیں ہو جائے گا، تو یہ روایت جو ہے نا وہ ضعیف ہو جائے گی. یعنی اس بنیاد پر اب جو اس کی صحت کا مدعی ہے، جو کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، وہ ہمیں بتائے کہ محمد بن خالد الجندی کون ہے، اس کی توثیق ائمہ محدثین سے پیش کرے، تب اس کی بات سنی جائے گی، تب اس کی بات مسموع ہوگی، ورنہ تو بات قبول نہیں ہوگی. کیونکہ ہم محتاج ہیں محدثین کی شہادتوں کے، محدثین کی تحقیقات کے اور محدثین کے علم کے، ان کے فہم کے. ہم ان سے دین لیتے ہیں، یہ روایات ان کی ہیں، ان پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر حسن بصری ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور وہ مدلس ہیں، اور یہ محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ جب کوئی ثقہ مدلس بخاری مسلم کے علاوہ بصیغہ ان روایت کرے یا کالا کے ساتھ روایت کرے، تو جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کرے اس وقت تک اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. تو یہ جو روایت ہے اس میں حسن بصری کی تدلیس ہے، وہ ان کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، لہذا یہ روایت اس وجہ سے بھی ضعیف ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ کے اندر جلد 2 صفحہ 862 ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ذکر کر دیا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث منکر، یہ منکر حدیث ہے. حافظ بیکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان الخطا کے اندر صفحہ 299 ہے، اس کے اندر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کی جلد 3 صفحہ 535 ہے، اس میں اس روایت کو منکر قرار دیا. علامہ ثنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ کے اندر ذکر کیا ہے. اس روایت کو موضوع، من گھڑت، خود ساختہ، نقلی اور جعلی قرار دیتے ہیں. مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی جلد 8 ہے، صفحہ 122 ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں وکیل المہدی ہوا عیسیٰ، کہا گیا ہے کہ امام مہدی عیسیٰ ہی ہیں. وہو غیر صحیح، یہ بات درست نہیں. لأن الاخبار الصحاح قد تواترت ان المہدی من اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا يجوز حملہ علی عیسیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث اس باب میں تواتر کے درجہ تک پہنچ گئی ہیں کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے،
لہذا امام مہدی کو سیدنا عیسیٰ قرار دینا جائز نہیں۔ والحدیث الذی ورد فی انہ لا مہدی الا عیسیٰ غیر صحیح، فرماتے ہیں اس بارے میں منقول روایت لا مہدی الا عیسیٰ یہ صحیح نہیں، یعنی علامہ قرطبی بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ مہدی نہیں ہے، مہدی تو وہ ہیں جن کے متعلق متواتر احادیث آ گئی ہیں، لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ متواتر احادیث کی بھی خلاف ہو گئی ہے۔ جہاں دیکھیں نا، ایک ہے راوی محمد بن خالد الجندی وہ مجہول ہو گیا، حسن بصری کی تدلیس ہے، ائمہ محدثین نے اس روایت پر کلام کر دی اور اس کو منکر اور ضعیف اور غیر ثابت اور غیر صحیح قرار دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ متواتر اور احادیث صحیحہ کی بھی خلاف ہو گئی ہے۔ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جو مہدی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، ان کا نام آپ کے نام پر ہوگا اور ان کے باپ کا نام آپ کے والد کے نام پر ہوگا۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کر دی ہے، آپ کی کتاب ہے المنار المنیف صفحہ نمبر 148 ہے، اس میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ، فرماتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں، بالفرض اگر ثابت بھی ہو تو اس میں کوئی دلیل موجود نہیں، کیونکہ سیدنا عیسیٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک مہدی اعظم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک مہدی اعظم ہیں، تو یہ روایت اہل سنت کے خلاف نہیں ہے، اور اہل بدعت اس کا جو مطلب لیتے ہیں وہ مطلب صحیح نہیں، کیوں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔